السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال اور ویلکم ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی عبدالسلام قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، سی ٹیٹ اردو پیپر کے آبجیکٹیو کوشچن آنسرز کو لے کر، یعنی معروضی سوالات و جوابات کو لے کر۔ اس میں سب سے پہلے پیسج اور اقتباسات کے سوالات ہیں، اس لیے ہم اسے پرانے طریقے پر حل کرتے ہیں۔ پرانے طریقے کا مطلب کہ سب سے پہلے ہم اقتباسات کے سوالات کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں، اس کے بعد اقتباس کو پڑھ کر جواب کو حاصل کریں گے۔ ہدایات: نیچے دیے ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 121، انسان کب آرام کا طالب ہوتا ہے؟ آرام کب کرتا ہے؟ کب آرام کی طلب ہوتی ہے؟ سوال نمبر 122، نکوٹین انسان کے کس نظام میں ہیجان پیدا کرتا ہے؟ 123، کاربن مونو آکسائڈ گیس کس میں پائی جاتی ہے؟ ان چیزوں میں سے کس چیزوں میں پائی جاتی ہے؟ جسم کے کس حصے کے لیے سگریٹ نوشی سب سے زیادہ نقصان دہ ہے؟ سگریٹ نوشی، سگریٹ پینا جسم کے کس حصے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے؟ سگریٹ کے دھوئیں سے اطراف کے لوگوں کو کیا پہنچتا ہے؟ اطراف مطلب سگریٹ پینے والے کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ سوال نمبر 126، نقصان کی جمع کیا ہے؟ نقصان کی جمع نقصانات ہے، چونکہ اقتباس میں نہیں ہے اس لیے ابھی حل کر لیے۔ سوال نمبر 127، خاص کا متضاد یعنی الٹا اور وپریت اپوزٹ کیا ہے؟ عام ہے، یہ عام۔ سوال نمبر 128، سگریٹ اور بیڑی کس سے تیار کیے جاتے ہیں؟ ان چیزوں میں سے کس سے تیار کیے جاتے ہیں؟ آئیے اب اقتباس کو پڑھ کر جلدی سے سوال کو حل کرتے ہیں۔ انسان اپنی جسمانی اور ذہنی محنت و مشقت کے بعد آرام کا طالب ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال پوچھا گیا تھا کب آرام کا طالب ہوتا ہے، تو جسمانی اور ذہنی محنت و مشقت کے بعد آرام کا طالب ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ یا تو کہیں تفریح کے لیے جانا پسند کرے گا، تفریح مطلب گھومنے کے لیے، یا پھر کوئی فلم وغیرہ دیکھے گا۔ ان کے علاوہ کچھ عادتیں بھی اپنا لیتا ہے، جیسے پان کھانا، سگریٹ، بیڑی اور سیگار پینا، یا پھر شراب پینا۔ سگریٹ اور بیڑی وغیرہ تمباکو سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تمباکو کے پتوں میں ایک مادہ نکوٹین ہوتا ہے جو کہ اعصابی نظام میں ہیجان پیدا کرتا ہے۔ یہ سوال آپ سے پوچھا گیا تھا، نکوٹین انسان کے کس نظام میں ہیجان پیدا کرتا ہے؟ کس نظام میں؟ اعصابی نظام میں ہیجان پیدا کرتا ہے۔ اور نکوٹین کہاں ہوتا ہے؟ تمباکو کے پتوں میں ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ سے سوال پوچھا گیا ہے، نکوٹین کہاں ہوتا ہے؟ تمباکو کے پتوں میں نکوٹین ہوتا ہے۔ یہ دو جواب آپ کے حل ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ سگریٹ، بیڑی اور سگار کے دھوئیں میں نکوٹین کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ گیس بھی پائی جاتی ہے۔ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ گیس کہاں پائی جاتی ہے؟ سگریٹ، بیڑی اور سگار کے دھوئیں میں پائی جاتی ہے؟ نہیں، سگریٹ، بیڑی اور سگار کے دھوئیں میں نکوٹین کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ گیس بھی پائی جاتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے صرف دل کی بیماریاں ہی نہیں ہوتی بلکہ پھیپھڑوں کے لیے بھی یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ دل کی بیماریاں تو ہوتی ہی ہیں، اس کے علاوہ کس کو نقصان دہ ہے؟ پھیپھڑوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ سوال بھی آپ سے پوچھا گیا ہے، جسم کے کس حصے کے لیے سگریٹ نوشی سب سے زیادہ نقصان دہ ہے؟ کس حصے کے لیے؟ پھیپھڑوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ سگریٹ صرف اس کے پینے والوں کے لیے ہی نقصان دہ نہیں ہوتا بلکہ اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ سوال بھی آپ سے پوچھا گیا ہے کہ سگریٹ کے دھوئیں سے اطراف کے لوگوں کو کیا پہنچتا ہے؟ کیا پہنچتا ہے؟ نقصان پہنچتا ہے۔ یہ جواب ملا آپ کو۔ آئیے اب سوال کو حل کرتے ہیں اور فٹافٹ اس کے جواب لیتے ہیں۔ سوال نمبر 121، انسان کب آرام کا طالب ہوتا ہے؟ جسمانی اور ذہنی محنت و مشقت کے بعد آرام کا طالب ہوتا ہے۔ طالب ہوتا مطلب ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ سوال نمبر 122، نکوٹین انسان کے کس نظام میں ہیجان پیدا کرتا ہے؟ کس نظام میں؟ اعصابی نظام میں ہیجان پیدا کرتا ہے۔ اعصاب کہتے ہیں پٹھے کو، بدن کے اندر کچھ اعضاء ہوتے ہیں پٹھے کی شکل میں، تو اسی کو اعصابی نظام کہتے ہیں۔ کاربن مونو آکسائڈ گیس کس میں پائی جاتی ہے؟ کس میں پائی جاتی ہے؟ سگریٹ، بیڑی اور سگار کے دھوئیں میں پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 124، جسم کے کس حصے کے لیے سگریٹ نوشی سب سے زیادہ نقصان دہ ہے؟ کس حصے کے لیے؟ پھیپھڑوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں سے اطراف کے لوگوں کو کیا پہنچتا ہے؟ نقصان پہنچتا ہے۔
نقصان کی جمع کیا ہے؟ نقصان کی جمع نقصانات ہے۔ خاص کا متضاد کیا ہے؟ خاص کا متضاد عام ہے۔ سگریٹ اور بیڑی کس سے تیار کیے جاتے ہیں؟ تمباکو کے پتوں سے سگریٹ اور بیڑی تیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اقتباس کا پہلا حصہ ہمارا حل ہوا الحمدللہ۔ اب آئیے اقتباس کے دوسرے حصے کو بھی حل کرتے ہیں۔ یہ حصہ مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی ذہانت، ان کی کارکردگی کے متعلق ہے، جو سب سے پہلے ہمارے آزاد ہندوستان کے وزیر تعلیم رہے ہیں، انہی کے متعلق یہ پیسج ہے۔ تو آئیے ہم سوالات کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اقتباس کو پڑھ کر جواب حل کریں گے۔ سوال نمبر 129، انہوں نے کس عمر میں لسان الصدق پرچہ جاری کیا؟ لسان الصدق ایک پرچہ یعنی ایک اخباری شکل میں انہوں نے جاری کیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ تو کس عمر میں جاری کیا تھا؟ لسان الصدق کے معنی آتے ہیں سچائی کی زبان۔ صدق کے معنی سچائی اور لسان کے معنی زبان، سچائی کی زبان اس پرچے اور اخبار کا نام تھا۔ سوال نمبر 130، وہ کتابوں کے حوالے کب دیتے تھے؟ چونکہ بڑے ذہین تھے، کب وہ کتابوں کے حوالے دیتے تھے؟ سوال نمبر 131، مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین اخبار میں پڑھتے وقت سب کیا سمجھتے تھے؟ اس کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ مضمون لکھنے والا، چونکہ سب سے ملاقات تو ہوئی نہیں تھی، غائبانے میں جو اس کے مضمون پڑھتے تھے ان کو دیکھے بغیر وہ کیا سمجھتے تھے کہ لکھنے والا کیسا ہے؟ سوال نمبر 132، آزادی کے بعد ان کو آزاد ہندوستان کا کیا بنایا گیا؟ سب سے پہلے کیا بنایا گیا؟ مضمون کی جمع کیا ہے؟ مضمون کی جمع مضامین ہے۔ آزادی کا متضاد کیا ہے؟ آزادی کا متضاد غلامی ہے، چونکہ غلامی کی بات کی گئی ہے پیسج اور اقتباس میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد بچپن سے کیسے تھے ان میں سے؟ یہ سب اقتباس کے سوال ہیں، آئیے ہم اقتباس میں اس کو حل کرتے ہیں۔ ہدایات، نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے ملک کے ان رہنماؤں میں سے ہیں جن پر ہندوستان ہمیشہ ناز کرے گا۔ رہنما کہتے ہیں صحیح راہ دکھانے والوں کو۔ ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستانیوں کو صحیح راستہ دکھایا، جن پر ہندوستان ہمیشہ ناز کرے گا، فخر کرے گا اور گرو کرے گا۔ ناز کے معنی فخر اور گرو۔ وہ بچپن سے بہت ذہین تھے مطلب پڑھائی لکھائی میں بہت تیز ترار تھے، تمام باتیں بہت جلدی کیچ کر لیتے تھے۔ ان کا حافظہ بھی غضب کا تھا۔ حافظہ کہتے ہیں یاد کرنے کی صلاحیت کو۔ غضب تھا، زبردست تھا، بہت زیادہ تھا۔ جو کتاب ایک بار نظر سے گزر گئی، جو شعر ایک بار کان میں پڑ گیا، وہ عمر بھر کے لیے یاد ہو گیا۔ لکھتے تقریر کرتے یا باتیں کرتے وقت وہ بڑی آسانی سے کتابوں کے حوالے دیتے تھے۔ یہ سوال پوچھا گیا آپ سے کہ وہ کتابوں کے حوالے کب دیتے تھے؟ لکھتے وقت، تقریر کرتے وقت، باتیں کرتے وقت بڑی آسانی سے جواب دے دیتے تھے۔ مولانا آزاد نے صرف 15 برس کی عمر میں لسان الصدق نامی پرچہ جاری کیا۔ پوچھا گیا یہ پرچہ کس عمر میں جاری کیا؟ جواب مل گیا 15 برس کی عمر میں جاری کیا۔ لوگ ان اخبار میں ان کے مضامین پڑھتے تو یہی سمجھتے تھے کہ ان کا لکھنے والا کوئی بزرگ عالم ہے۔ بزرگ مطلب عمر دراز، بڑی عمر والا عالم ہے، چونکہ اتنی وہ اچھی باتیں لکھتے تھے جو بڑی عمر کے لوگ لکھا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہم وطنوں مطلب وطن واسیوں، وطن میں رہنے والوں، انہوں نے اپنے ہم وطنوں میں آزادی کی روح پھونکنے کے لیے اخبار جاری کیا۔ اپنے مضامین کے ذریعے لوگوں میں آزادی کی طلب پیدا کی۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو انہیں آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم، شکشا منتری اور ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا۔ سوال نمبر 129، انہوں نے کس عمر میں لسان الصدق پرچہ جاری کیا؟ 15 برس کی عمر میں جاری کیا۔ سوال نمبر 130، وہ کتابوں کے حوالے کب دیتے تھے؟ لکھتے، تقریر کرتے اور باتیں کرتے وقت۔ کیسے دیتے تھے؟ بڑی آسانی سے دے دیتے تھے، لکھتے، تقریر کرتے اور باتیں کرتے وقت۔ سوال نمبر 131، مولانا آزاد کے مضامین اخبار میں پڑھتے وقت سب کیا سمجھتے تھے؟ کہ لکھنے والا کوئی بزرگ عالم ہے، عمر دراز عالم ہے، بڑی عمر والا۔ سوال نمبر 132، آزادی کے بعد ان کو آزاد ہندوستان کا کیا بنایا گیا؟ پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا، ایجوکیشن منسٹر۔ سوال نمبر 133، مضمون کی جمع کیا ہے؟ مضمون کی جمع مضامین ہے۔ سوال نمبر 134، آزادی کا متضاد کیا ہے؟ آزادی کا متضاد غلامی ہے۔ سوال نمبر 135، مولانا ابوالکلام آزاد بچپن سے کیسے تھے؟ بچپن سے بڑے ذہین تھے، پڑھنے میں تیز ترار تھے۔ تو یہ الحمدللہ پیسج کے دونوں سوالات ہمارے حل ہو گئے۔ اب آئیے ہم پیڈاگوجی کے سوالات کو بھی حل کرتے ہیں۔ ہدایات،
نیچے دیے ہوئے سوالوں کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 136، دفعہ 343 2 کے مطابق آئین ہند استعمال کے لیے کہتا ہے، کیا استعمال کے لیے کہتا ہے؟ ہندی بطور سرکاری زبان، ہندی بطور معاون سرکاری زبان، یا انگریزی بطور سرکاری زبان، یا انگریزی بطور معاون سرکاری زبان۔ تو آپ اگر غور کریں گے آپ کو یہ بات یاد ہوگی، ہندوستان کے آئین کا 343 2، تو کیا آپ کو یاد رہے گا؟ انگریزی بطور معاون سرکاری زبان۔ یہ 343 2 میں یہ بات آئین میں لکھی گئی ہے۔ کون سا؟ انگریزی بطور معاون سرکاری زبان۔ معاون مطلب ہیلپنگ لینگویج۔ انگریزی کو کس طور پر استعمال کیا جائے گا؟ معاون زبان، ہیلپنگ لینگویج کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ سوال نمبر 137، درج ذیل میں سے کون کلاسیکی زبان کے پیمانے میں شامل نہیں ہے؟ سب سے پہلے کلاسیکی زبان کی تعریف سمجھتے ہیں۔ کلاسیکی زبان کی تعریف یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ زبان کی 1500 سے 2000 سال پرانی تاریخ، تحریری مواد ہو، تاریخ ہسٹری ہو، تحریری لکھت شکل میں ان کے مواد، ان کے مضامین وغیرہ موجود ہو۔ کتنے دنوں سے؟ تقریباً 1500 سال سے یا 2000 سال سے، اسی کو کیا کہیں گے؟ کلاسیکی زبان کہیں گے۔ یہ بھی دیکھیے اسی کی تعریف میں داخل ہے۔ زبان کی اپنی تاریخی روایت ہو اور یہ دوسری زبانوں سے مستعار نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی گرامر، کوئی قاعدہ، کوئی لفظ دوسری زبان میں استعمال ہوتا تھا اور اٹھا کر اس زبان میں اس کو استعمال کرنے لگے ہو، تو مستعار، مانگی ہوئی یا کرایہ پر لی ہوئی کوئی چیز اس زبان میں نہ ہو۔ کلاسیکی زبان کی یہ بھی تعریف ہے۔ اسی طرح اس زبان میں کچھ قدیم ادب رزمیے قلم بند کیے گئے ہوں۔ قدیم ادب یعنی ساہتیہ اور یہ تمام چیزیں قلم بند، رزمیے وغیرہ قلم بند کیے گئے ہوں، یہ اسی کو کیا کہیں گے؟ کلاسیکی زبان کہیں گے۔ تو پوچھا کیا گیا ہے کہ درج ذیل میں سے کون کلاسیکی زبان کے پیمانے میں شامل نہیں ہے؟ تو شامل، یہ تمام چیزیں تو شامل ہے۔ 1500 سے 2000 سال پرانی تاریخ اور تحریری مواد وہ شامل ہے۔ یہ کچھ قدیم ادب رزمیے قلم بند کیے گئے ہوں، یہ بھی شامل ہے۔ یہ نمبر 4 بھی شامل ہے، زبان کی اپنی تاریخی روایت ہو، یہ دوسری زبانوں سے مستعار اور مانگی ہوئی نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں تو شامل ہیں۔ شامل کون نہیں ہے؟ یہ شامل نہیں۔ 3 نمبر، زبان کا تعلق شیڈیولڈ زبانوں سے نہ ہو، یہ شامل نہیں ہے۔ شیڈیولڈ زبانیں کیا ہیں؟ شیڈیولڈ زبانیں وہی ہے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں، مختلف اسٹیٹ میں، دفاتر میں، اسکولوں میں، کالجوں میں جن کو تسلیم کیا گیا ہو، جن کو مانا گیا ہو۔ تو آزادی کے وقت یہ زبانیں کتنی تھیں؟ آزادی کے وقت یہ زبان کی تعداد 24 تھی شیڈیولڈ زبان کی، اور اس وقت جب ان کو یہ کیا گیا ہے، دوبارہ ان کو تیار کیا گیا ہے، تو اس کی تعداد ابھی 22 زبانیں ہیں۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا اس کا؟ سوال نمبر 137 کا آپشن نمبر 3، زبان کا تعلق شیڈیولڈ زبانوں سے نہ ہو، جن زبانوں کا نہیں ہے وہی کلاسیکی زبان ہے۔ سوال نمبر 138، آموزگار کی سننے کی مہارت کا اندازہ قدر کیا جا سکتا ہے؟ آموزگار 2 معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹ کے معنی میں اور کبھی ٹیچرز کے معنی میں۔ تو آموزگار کی سننے کی مہارت، ٹیچرز کے سننے کی مہارت کا اندازہ قدر، مولیانکن کیا جا سکتا ہے۔ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ متواتر مشق اور عمل کے ذریعے سے۔ متواتر کہتے ہیں لگاتار اور کنٹینیو، مشق، پریکٹس، عمل کے ذریعے سے، لگاتار ان کے ساتھ پریکٹس کیا جائے، اس کے ذریعے سے۔ کہانی سنانے کے بعد تفہیم پر مبنی سوالات کے ذریعے سے۔ مزید خاموش مطالعے کے لیے موقع فراہم کر کے، انہیں علمی سیاحت کے لیے باہر لے جا کر۔ تو سب سے مناسب اور سب سے درست جواب کیا ہے؟ کہانی سنانے کے بعد تفہیم پر مبنی سوالات کے ذریعے سے۔ استاذ بچوں کو کہانی سنائے گا، اس کے بعد تفہیم پر مبنی سوالات کرے گا۔ 2 چیزیں، ایک ہے فہم کے معنی سمجھنا، اور تفہیم کا معنی سمجھانا۔ فرق ہے، سمجھنا خود سمجھتا ہے اور تفہیم دوسروں کو سمجھاتا ہے۔ تو تفہیم کے معنی دوسروں کو سمجھانا، مبنی مطلب آدھارت۔ تو کہانی سنانے کے بعد سمجھانے پر آدھارت سوال کے ذریعے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آموزگار کی سننے کی مہارت کا مولیانکن کیا جا سکتا ہے، اندازہ قدر کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 139، پڑھنے کے ابتدائی مرحلے میں استاذ کو توجہ دینی چاہیے کس چیز پر؟ حروف تہجی یاد کرنے پر۔ یاد کرنے پر نہیں ہونا چاہیے، یاد کرانے پر ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا مس کرتے ہیں۔ استاذ ہے نا، تو استاذ خود یاد نہیں کرے گا، استاذ بچوں کو یاد کرائے گا۔ حروف تہجی یاد کرانے پر، پڑھنے میں روانی پر، روانی مطلب اسپیڈ پر، حرف آواز کے مطابق کو فروغ دینے پر،
پڑھنے میں درستگی پر۔ تو چونکہ ابتدائی مرحلہ ہے، اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے پڑھنے کی؟ سب سے پہلے بچہ آواز سنتا ہے اور آواز کے بعد اسی کے مطابق حرف نکالتا ہے۔ تو کس پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ حرف آواز کے مطابق کو فروغ دینے پر، کہ جو آواز وہ سن رہا ہے اس کے مطابق حرف کو نکال رہا ہے یا نہیں نکال رہا ہے، اسی بات کو فروغ دے گا، ترقی دے گا اور بڑھاوا دے گا سب سے پہلے ابتدائی مرحلے میں۔ تو سوال نمبر 139 کا صحیح آپشن نمبر 3۔ سوال نمبر 140، سننا اور پڑھنا ہیں کیا ہیں؟ اخذی مہارتیں، اظہاری مہارتیں، دلچسپ مہارتیں، غور و فکر کی مہارتیں۔ آئیے ان چیزوں کو ذرا سا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا کہتے ہیں۔ اخذی مہارتیں جسے آپ گرہن کوشل کہتے ہیں، انگلش میں ریسیپٹیو اسکلس کہتے ہیں۔ اظہاری مہارتیں جسے آپ ابھیویکت کوشل اور انگلش میں ایکسپریسو اسکلس کہتے ہیں۔ دلچسپ مہارتیں اسے آپ انگلش میں انٹریسٹنگ اسکلس کہتے ہیں اور ہندی میں روچیکر کوشل کہتے ہیں۔ غور و فکر کی مہارتیں اسے آپ ہندی میں تھنکنگ اسکلس کہتے ہیں اور انگلش میں تھنکنگ اسکلس کہتے ہیں اور ہندی میں چنتن کوشل کہتے ہیں۔ تو اب آئیے ان تمام چیزوں کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ سننا اور پڑھنا کیا ہے۔ جب انسان کوئی چیز سنتا ہے یا کوئی چیز پڑھتا ہے تو اس میں کیا کرتا ہے؟ کسی چیز کو اخذ کرنا ہوتا ہے، کسی چیز سے لیتا ہے، اور لینے کے لیے دماغ کا استعمال کرتا ہے۔ تو اخذ، لینا، پکڑنا، کسی چیز سے کچھ حاصل کرنا، یہ کس میں ہوتا ہے؟ اخذی مہارت میں ہوتا ہے۔ تو سننا اور پڑھنا کیا ہے؟ اخذی مہارتیں ہی ہیں، اظہاری مہارتیں نہیں ہیں، دلچسپ مہارتیں نہیں اور غور و فکر کی مہارتیں نہیں ہیں۔ ان تمام کے معنی سے بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ سننا اور پڑھنا، اس میں کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ گرہن کی ضرورت پڑتی ہے، گرہن کوشل کہتے ہیں۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ اخذی مہارتیں اس کا صحیح جواب ہوگا۔ تخلیق کار بچوں کی ضرورت کے مطابق استاذ کس کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کی سیٹنگ کس طرح سے عجیب انداز میں کیا ہے۔ اس کو اگر اس انداز سے بیان کیا جاتا تو بچوں کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی۔ تخلیق کار استاذ موصوف صفت ہے، موصوف صفت کو ایک جگہ ہی ذکر کرنا چاہیے۔ تخلیق کار استاذ بچوں کی ضرورت کے مطابق کس کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کون ہے موصوف، کون ہے صفت؟ استاذ موصوف ہے اور تخلیق کار صفت ہے۔ موصوف صفت کو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے، جسے آپ انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ مثلا اچھا لڑکا، خراب لڑکا، محنتی طالب علم، کند ذہن طالب علم، بھدا طالب علم۔ تو یہ سب کیا ہے؟ موصوف صفت ہے۔ موصوف صفت کو ایک جگہ ذکر کیا جانا چاہیے، لیکن یہ بچوں کو الجھانے کے لیے عجیب طریقہ استعمال کرتے ہیں، کہیں موصوف اور کہیں صفت۔ تو اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے، کس طرح؟ تخلیق کار استاذ یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے۔ اردو میں صفت پہلے آتا ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ تخلیق کار استاذ بچوں کی ضرورت کے مطابق کس کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں؟ تخلیق کار کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کو نیا طور پر بنانے کے بارے میں سکھائے، تو اس استاذ کو تخلیق کار کہیں گے۔ کریٹیو، تخلیق کا مطلب کریٹیو، نرماتا، تخلیق کار کے معنی نرماتا اور کریٹیو۔ تو آپ نے سمجھ لیا کس کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں۔ رد عمل کا مطلب پرتیکریا اور ری ایکشن جسے آپ بولتے ہیں۔ آئیے پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ بچوں کی قواعدی غلطیوں کے بارے میں تفصیلی فیڈ بیک فراہم کر کے، کیا پوچھ رہے؟ صرف قواعدی غلطیوں کے بارے میں۔ نمبر 2 میں ان کے کاموں کی تعریف اور ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر خصوصی تبصرہ کر کے، غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے کہہ کر۔ نمبر 4 پوری کلاس کے سامنے بہتر تحریر کے لیے گریڈنگ دے کر۔ تو پوری کلاس کے سامنے صرف تحریر پر گریڈنگ دینا، صرف تحریر لکھنے پر، غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے کہہ کر، یہ بات بھی صحیح نہیں، غلطیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے کہہ کر تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1 دیکھیں، بچوں کی قواعدی غلطیوں کے بارے میں تفصیلی فیڈ بیک فراہم کر کے۔ صرف کیا؟ قواعدی غلطیاں، یہ بھی نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں آپ، نمبر 2 یہ درست ہے، ان کے کاموں کی تعریف، تمام کام، خواہ وہ قواعد سے متعلق ہو یا تحریر سے متعلق ہو، تقریر کے متعلق ہو، بولنے یا سننے کے متعلق ہو، کاموں کے اندر تمام چیزیں آ گئی۔ ان کے کاموں کی تعریف اور ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر خصوصی تبصرہ کر کے۔ تبصرہ مطلب ٹپنی کر کے، کمنٹ کر کے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تخلیق کار استاذ یعنی کریٹیو استاذ بچوں کی ضرورت کے مطابق
اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ تمام کاموں کی تعریف کر کے اور ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے سوال کو سمجھ لیا ہوگا۔ سوال نمبر 141 کے بعد 142، درج ذیل میں سے کون اپنے آپ زبان سیکھنے اور زبان کی آموزش کا بنیادی فرق ہے؟ اپنے آپ زبان سیکھنا ہے اور زبان کی آموزش کا بنیادی فرق ہے۔ آپ دھیان دیں، روانی اور درستگی، زبان سے سابقہ، درستگی اور رفتار، رفتار اور تلفظ۔ تو اپنے آپ زبان سیکھنا اور زبان کی آموزش میں بنیادی فرق کس میں ہے؟ روانی اور درستگی، درست مطلب صحیح پڑھنا، روانی اسپیڈ سے پڑھنا۔ زبان سے سابقہ، سابقہ مطلب تال میل، زبان سے تال میل ہو، زبان سے ضرورت پڑے، زبان سے ان کو رابطہ ہو، تو اسی کو سابقہ کہتے ہیں۔ درستگی اور رفتار، درست پڑھنا اور تیزی سے پڑھنا۔ رفتار اور تلفظ، تیزی سے پڑھے اور صحیح پروننسیشن کو ادا کرے۔ تو ان میں کون سی چیز صحیح ہے؟ زبان سے سابقہ۔ کون سی زبان سابقے سے سیکھی جاتی ہے؟ مادری زبان۔ اپنے آپ زبان سیکھنے، اپنے آپ کون سی زبان سیکھی جاتی ہے؟ مادری زبان۔ اور مادری زبان کیسے سیکھی جاتی ہے؟ سابقہ سے، زبان سے تال میل ہونے سے ہی زبان سیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ زبان سیکھنے مطلب زبان سے سابقہ پڑھنے سے ہی زبان سیکھی جاتی ہے، مادری زبان۔ تو یہ تو ہوا اپنے آپ زبان سیکھنا، اس کا جواب کیا ہوا؟ اپنے آپ زبان سیکھنا یعنی زبان سے سابقہ پڑھنے سے۔ اب دوسرا جز ہے کہ زبان کی آموزش کا بنیادی فرق ہے، یہی فرق ہے بنیادی، کہ مادری زبان تو زبان سے سابقہ پڑھنے سے سیکھی جاتی ہے، اور مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانیں صرف سابقہ پڑھنے سے نہیں سیکھی جاتی، بلکہ اس کے لیے قواعد کی، گرامر کی، اور اس زبان کے متعلق جو بنائے گئے اصول و ضوابط ہیں، ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہی صحیح جواب ہے۔ اپنے آپ زبان سیکھنا کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے سابقہ پڑھنے سے، مادری زبان۔ اور زبان کی آموزش میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق کہ آموزش جو دوسری زبان سے متعلق ہوتی ہے وہ صرف سابقہ سے نہیں ہوتی ہے، اور مادری زبان صرف سابقہ سے ہو جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے، یہی بنیادی فرق ہے۔ سوال نمبر 143، بطور مآخذ مادری زبان کے استعمال کے بارے میں ذیل میں دیا گیا کون سا بیان درست نہیں ہے؟ نگیٹو سوال ہے۔ بطور مآخذ مادری زبان کے استعمال کے بارے میں ذیل میں دیا گیا کون سا بیان درست نہیں ہے، یعنی مادری زبان کے بارے میں کون سا جواب یا کون سا جملہ درست نہیں ہے؟ نمبر 1، یہ بچوں کی آموزش، غور و فکر اور تبادلہ خیال میں معاون ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، مادری زبان بچوں کو دوسری زبان سکھانے میں، غور و فکر کرنے میں، تبادلہ خیال یعنی اپنی رائے کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے میں معاون ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے، صحیح ہے یہ۔ نمبر 2، یہ آموزگاروں کے معنی اخذ کرنے کے عمل میں مثبت رول ادا کرتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آموزگار کے معنی اخذ کرنے، معنی حاصل کرنے میں، معنی اخذ کرنے کے عمل میں یعنی معنی حاصل کرنے کے عمل میں مثبت رول ادا کرتی ہے، مطلب پوزیٹیو رول ادا کرتی ہے۔ نمبر 3، مادری زبان اہم تدریسیاتی مواقع فراہم کرتی ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ مادری زبان، پہلی زبان، مدر ٹینگو اور ماتر بھاشا، یہ کیا کرتی؟ اہم تدریسیاتی مواقع فراہم کرتی، اہم مطلب مین، اور تدریسیاتی پڑھانے والی، سکھانے والی مواقع فراہم کرتی۔ مادری زبان بچوں کو آتا ہے تو وہ دوسری چیزوں کو بھی پڑھ سکے گا، پڑھا سکے گا۔ تو یہ تینوں تو کیا ہے؟ صحیح ہے۔ مادری زبان کے مآخذ کے بارے میں یہ تمام باتیں، تینوں باتیں شروع کی صحیح ہے۔ صحیح کون سا نہیں ہے؟ چوتھا صحیح نہیں ہے، یہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ مادری زبان دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کو سیکھنے میں معاون ہوتی ہے، نظر انداز کرنے میں نہیں بلکہ حاصل کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ تو یہاں جو نظر انداز لکھا گیا ہے، یہی جملہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ مادری زبان دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہے، اسی بنا پر یہ کیا ہے؟ غلط ہے کہ مادری زبان نظر انداز کرنے میں معاون نہیں ہوتی بلکہ حاصل کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ سوال نمبر 144، ابتدائی سطح پر بچے کی زبان کو فروغ دینے میں سب سے اہم کیا ہے؟ بالکل ابتدائی سطح، سب سے نچلی سیڑھی، اور بچے کی زبان کو فروغ دینے کا مسئلہ ہے، تو سب سے زیادہ اہم کیا ہے اس میں؟ کہ قواعد کا علم، قواعد سکھایا جائے۔ سب سے چھوٹے بچے کو آپ قواعد سکھائیں گے نہیں، زبان کے لیے مناسب ماحول، زبان کی درسی کتاب، سب سے پہلے ان کو سلیبس کی کتاب دے دیں گے سب سے چھوٹے بچے کو، جب وہ زبان سیکھ رہا ہے۔ بچے کا اندازہ قدر، بچے نے جب ابھی کچھ سیکھا ہی نہیں تو اس کا آپ ملیانکن کیا کریں گے؟ تو معلوم ہوا کہ 1، 3 اور 4 یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح کون سا؟ زبان کے لیے مناسب ماحول۔
بچے سب سے پہلے زبان مادری زبان سیکھتے ہیں، اور مادری زبان کے لیے سب سے بیسٹ کیا ہے؟ مناسب ماحول، اچھا ماحول ہی ان کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن نمبر 2، زبان کے لیے مناسب ماحول۔ سوال نمبر 145، پورٹ فولیو کس کی مثال ہے؟ پورٹ فولیو آپ سمجھ رہے ہیں، جس میں بچوں کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اسائنمنٹ ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کامیابی اور ناکامی کی تمام کارکردگی اس میں موجود ہوتی ہے، اسی کو پورٹ فولیو کہتے ہیں۔ از خود اندازہ قدر، خود سے ملیانکن کرنے کے لیے، استاذ کے ذریعے ملیانکن کرنے کے لیے، اندازہ قدر کرنے کے لیے، یا از خود اور استاد دونوں کے ذریعے اندازہ قدر، یا ریاستی بورڈ کے ذریعے اندازہ قدر۔ تو آپ کو ریاستی بورڈ پورٹ فولیو نہیں دیکھتا ہے، صرف استاذ نہیں دیکھتے ہیں، صرف بچے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ بچے بھی دیکھتے ہیں اور استاذ بھی دیکھتے ہیں۔ اپنی کارکردگی بچہ خود پورٹ فولیو میں دیکھتا ہے، پورٹ فولیو کے ذریعے دیکھتا ہے، اور استاذ بھی دیکھتا ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ از خود بھی، مطلب خود سے بچہ اور استاذ دونوں کے ذریعے اندازہ قدر کرنے کے لیے پورٹ فولیو بہتر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 146، لفظوں پر مبنی معمہ کس کے اضافے میں معاون ہوتا ہے؟ لفظوں پر آدھارت، شبدوں پر آدھارت پہیلی، لفظوں مطلب شبدوں، مبنی مطلب آدھارت، اور معمہ مطلب پہیلی۔ شبدوں پر آدھارت پہیلی کس کے اضافے میں، کس چیز کے بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے؟ سننے کی مہارت میں، لکھنے کی مہارت میں، لفظیات میں، یا ادبی معنی میں؟ تو کس میں ہوتا ہے؟ لفظیات میں ہوتا ہے، چونکہ لفظوں پر آدھارت ہے، شبدوں پر آدھارت پہیلی ہے، تو یہ کیا چیز میں اضافہ کرے گا، کیا چیز بڑھائے گا؟ لفظیات بڑھائے گا۔ لفظیات کہتے ہیں ڈکشنری اور شبد کوش کو۔ تو جب جس پہیلی میں زیادہ سے زیادہ الفاظ بیان کیے جائیں، اچھے اچھے الفاظ بیان کیے جائیں، تو وہ لفظیات اور شبد کوش کو ہی بڑھائے گا، سننے لکھنے کی مہارت اور ادبی معنی کو نہیں بڑھائے گا۔ تو صحیح جواب لفظیات، آپشن نمبر 3۔ سوال نمبر 147، درج ذیل میں سے کون سننے کی سرگرمی کے اندازہ قدر کے دوران ضروری نہیں ہے؟ سننے کی سرگرمی کا ملیانکن کرنا ہے، اندازہ کرنا ہے، تو اس کے لیے کون ضروری نہیں ہے؟ آواز، لفظوں کا تلفظ، تلفظ مطلب پروننسیشن، موضوع کے مطابق لفظوں کا درست استعمال، لغات اور قاموس کا استعمال، صاف اور واضح آواز۔ سوال کو سمجھیں آپ، کیا پوچھا ہے سوال میں؟ سننے کی سرگرمی کے اندازہ قدر کے دوران ضروری نہیں ہے۔ سننے کی سرگرمی ہے، سننے والا عمل ہو رہا ہے، اور اس کا اندازہ کرنا ہے کہ کتنا سننا ہے، کتنا نہیں سننا ہے، کون سی باتیں سمجھ میں آئی، کون سی باتیں سمجھ میں نہیں آئی، یعنی سننے کی سرگرمی کے لیے مفید کیا ہے، اندازہ قدر، اس کا اندازہ کرنے کے لیے کون ضروری ہے، کون ضروری نہیں ہے۔ تو آواز اور لفظوں کا تلفظ ضروری ہے، صحیح تلفظ ہو، صحیح پروننسیشن ہو، آواز نکالی جائے، موضوع کے مطابق لفظوں کا درست عمل ہونا چاہیے، موضوع جیسا ہے ویسا ہی لفظ ہو، جس چیز کے متعلق بات ہو رہی ویسا ہی الفاظ استعمال کیے جائیں، صاف ہو اور واضح آواز ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ ضروری کیا نہیں ہے؟ لغات اور قاموس کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ لغات کا مطلب ڈکشنری اور قاموس، یہ دونوں مترادف ہے، ایک ہی معنی والے الفاظ ہیں۔ لغات اور قاموس مطلب شبد کوش اور ڈکشنری کے بڑے بڑے الفاظ، بھاری سب الفاظ استعمال کیے جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحیح آپشن کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 3۔ سوال نمبر 148، زبان کے حروف کو آوازوں کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی تدریس کا ایک خالی جگہ طریقہ ہے؟ راست طریقہ، صوتی طریقہ، کل زبان کا طریقہ، یا جز زبان کا طریقہ؟ دیکھیے، اگر یہاں پر خالی جگہ، یہاں طریقے کی جگہ پر خالی جگہ رکھتے اور یہاں پر لفظ دے دیتے، یہاں یہ طریقہ یہاں اٹھا کر لے آتے ایک کے بعد، اور یہ جگہ خالی رکھتے، تو وہ زیادہ مناسب ہوتا معنی کے سمجھنے میں۔ میں پڑھ کر بتاتا ہوں آپ کو۔ زبان کے حروف کو آوازوں کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی تدریس کا ایک طریقہ، اب خالی جگہ دیتے، ملا کر پڑھنے کی تدریس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ، اب راستہ طریقہ، صوتی طریقہ یہ ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن چونکہ سی ٹیٹ کا مقصد الجھانا بھی ہوتا ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو کیا آئے گا؟ سب سے بیسٹ آپشن صوتی طریقہ۔ کیوں صوتی طریقہ؟ آواز کے متعلق پوچھا گیا ہے، اور آواز ہی کے معنی صوت کے آتے ہیں، صوت کے معنی آواز اور آواز کے معنی صوت کے۔ راستہ طریقہ نہیں، کل زبان کا طریقہ نہیں، جز زبان کا طریقہ نہیں، کل کے معنی ٹوٹل اور جز کے معنی بعض، آدھے، کچھ۔ تو زبان کے حروف کو آوازوں کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی تدریس کا ایک طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ صوتی طریقہ ہے، یہ لکھنے کا صحیح انداز ہوتا۔ ملا کر پڑھنے کی تدریس کا ایک طریقہ کیا طریقہ ہوتا؟ صوتی طریقہ ہوتا، لیکن وہ خالی جگہ پہلے دے دیے ہیں، اب صوتی طریقہ
यहाँ बाद में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो समझाना चाहा आपको समझ लिए होंगे। सवाल नंबर 149, दरसी किताब से परे जाने का मतलब है। दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है? दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना। मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ छूट गया। दरसी किताब से परे जाने का मतलब है, नंबर 1, दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद फ़राहम करना। दरसी किताब से भी मज़ामीन ले, उनको भी पढ़े और उनके अलावा अलग से सिलेबस के मवाद को मुहैया करे, अवेलेबल करे कहीं से। नंबर 2, दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये सही माना नहीं है कि दरसी किताब को तो पढ़ नहीं रहा है, सिलेबस की किताब नहीं पढ़ रहा है और उसके अलावा दूसरी चीज़ें पढ़ रहा है। नंबर 3, मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए। ये बात भी सही नहीं कि जितनी मालूमात आपको हो आप सिलेबस की किताब से ही लें। नहीं, उस मज़मून और उससे मुताबिक मिलती जुलती चीज़ें और मिलती जुलती मालूमात आप दूसरी जगह से भी लेना चाहिए, तभी आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो ये भी सही नहीं है। नंबर 4, दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मज़ीद गराबार ना करना। दरसी किताब सिलेबस की किताब से परे जाकर बच्चे को मज़ीद गराबार ना करना। गराबार ना करना, बोझल ना करना, परेशान ना करना। नहीं, तो इसमें बोझल करना नहीं होता है, बल्कि उसके लिए मज़ीद इल्म में इजाफ़े का सबब होता है और उसके लिए मसले को समझने में आसानी होती है। तो इसका सही जवाब क्या है? दरसी किताब से परे जाने का सही मतलब क्या है कि दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद भी फ़राहम करे, सिलेबस की किताब भी पढ़े और उसके अलावा अलग से भी कोई सिलेबस के अलावा किताबी मवाद फ़राहम करे, मुहैया करे। ये सही जवाब है, 1 नंबर। सवाल नंबर 150, उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। क्या बनाना है? लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है, समझा रहा है, बता रहा है। बच्चे उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है। किस चीज़ में मुआविन होती है? लिखने की महारत में इजाफ़ा करने में। भला इसमें लिखने की तो बात ही नहीं कोई, लिफाफा बनाना है और उस्ताद ने हिदायत दी है, बच्चों ने हिदायत पर अमल किया है, तो लिखने की महारत में इजाफ़ा ये तो नहीं हो सकता। बोलने की महारत में इजाफ़ा नहीं, ये भी नहीं है, चूँकि बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे तो हिदायत पर अमल कर रहे हैं, हिदायत को सुन रहे हैं। सुनने की महारत में इजाफ़ा और तख्लीक़ी महारत में इजाफ़ा, ये दोनों हो सकता है, 3 और 4। क्योंकि लिफाफा अगर बनाने की बात की जाए कि बच्चों ने लिफाफा बनाया है तो ये तख्लीक़ी महारत में इजाफ़ा होगा, और अगर चूँकि उस्ताद ने हिदायत दी है, बच्चों ने हिदायत को सुना है और अमल किया है, तो उसके मुताबिक सुनने की महारत में इजाफ़ा होगा। सीटेट ने नंबर 3 को दुरुस्त माना है, सुनने की महारत में इजाफ़ा करना, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात हकीकत में है। क्यों हकीकत में है? कि यहाँ मेन चीज़ क्या है? हिदायत मेन चीज़ है। उस्ताद बच्चों को हिदायत दे रहा है लिफाफा बनाने के बारे में। लिफाफा मकसद नहीं, मकसद क्या? हिदायत देना और बच्चे का हिदायत पर अमल करना। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? सुनने के ज़रिए से मुमकिन हुआ। इस वजह से सुनने की महारत में इजाफ़ा। और अगर आप लफ्ज़ इस बात पर ध्यान दें कि लिफाफा बनाना और उस्ताद ने बनाने के लिए कहा और बच्चों ने बनाया, तब वो क्या होगा? तख्लीक़ी महारत में इजाफ़ा होगा। लेकिन दुरुस्त जवाब यही है जिसको सीटेट ने दुरुस्त माना है कि सुनने की महारत में इजाफ़ा। कैसे हुआ ये? उस्ताद ने हिदायत दी और बच्चे ने हिदायत को सुनकर उस पर अमल किया। तो ये थी अल्हम्दुलिल्लाह सीटेट उर्दू पेपर के मुताल्लिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, यानी मारूदी सवालात व जवाबात। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो, खा वो पेडागोजी के मुताल्लिक हो, उर्दू ग्रामर के मुताल्लिक हो, या इक़्तिबास और पेसेज के मुताल्लिक हो, इस तरह की ढेर सारी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इल्मी गुलदस्ता को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।